وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب حفظہ اللہ تعالی عنہ کی کافی عرصے سے خواہش تھی اور اس عاجز کے ساتھ محبت بھی ہی کہ میں کسی دن ان کے ہاں جناب نگر میں آؤں۔ آج کا دن شاید اللہ کو منظور تھا اس علاقے میں آنا اور آپ حضرات سے ملنا اور اس ماحول میں حضرت ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کا ہو جانا، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے۔ ساری کائنات میں آمنہ کے لال جیسا نہ کوئی آیا ہے، نہ کسی ماں نے جایا ہے، نہ میرے رب نے کوئی ایسا بنایا ہے۔ ہر نبی شان والے تھے، آمنہ کے لال سب سے بڑی شان والے تھے۔ ہر نبی کو معراج ہوا زمین پر، آمنہ کے لال کو معراج ہوا تو عرش بری پر۔ اللہ نے پچھلے انبیاء کو جو مراتب دیے، نبوت اور رسالت تک دیے، آمنہ کے لال کو نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، محبوبیت بھی دی۔ محبوبیت کسی کو نہیں ملی سوا آمنہ کے لال کے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت مدینے سے آئے ہیں، ہمارے تو سامنے مدینے کا نام آئے ہمارے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ میں 24 ممالک میں گیا ہوں، بڑے دنیا کے خوبصورت ممالک شہر دیکھے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے مدینے جیسا دنیا میں کوئی شہر نہیں۔ جو شان رب نے مدینے کو عطا کی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے مولا جیسے آپ نے ہمارے دل میں مکہ کی محبت ڈالی ہے، ایسے مدینے کی محبت بھی ڈال دے۔ مکہ میں ایک برکت رکھی ہے تو میرے مدینے میں 2 برکتیں ڈال دے۔ آج بھی مدینے میں ایک بندے کا کھانا 4 بھی کھا لیں پھر بھی بچ جاتا ہے، پھر بھی بچ جاتا ہے۔ یہ برکت ہے۔ امن دیکھو تو مدینے میں، ایمان کا مرکز دیکھو تو مدینے میں، اسلام کا محور دیکھو تو مدینے۔ مجھے تو جو کچھ بھی ملا ہے رب کعبہ کی قسم ہے مدینے سے ملا ہے اور مدینے والے آقا کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر میرے آقا نہ آتے، کوئی لات کا پجاری تھا، کوئی منات کا پجاری تھا، کوئی عزا کا تھا، کوئی بت کا تھا، کوئی آگ کا تھا، کوئی جانوروں کا تھا، یہ تو میرے آقا آئے، رب نے کرم کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب نے منت لگائی، اپنا محبوب ہمیں دے دیا۔ محبوبی کوئی کسی کو دیتا ہے، اور ہم مانتے ہیں۔ آپ نے آ کے ہمیں بتایا کہ وحدہ ہے، آپ نے بتایا لا شریک ہے، آپ نے بتایا عرش اعلیٰ ہے، آپ نے بتایا اوپر ایک کرسی ہے، آپ نے بتایا آمنہ کے لال نے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، آسمان بھی ہیں، اوپر بھی نظام ہے، نیچے بھی نظام ہے۔ ہم نے رب کو نہیں دیکھا، لیکن مانا کس لیے ہے کہ محبوب خدا آمنہ کے لال نے بتایا ہے۔ ہمارے نزدیک آمنہ کے لال کا احترام سب سے زیادہ ہے کائنات میں، کہ رب کی عظمت انہوں نے ہمارے دل میں ڈالی ہے۔ مدینے میں جہاد کا حکم ملا تو مدینے میں، پردے کا حکم ملا تو مدینے میں، زکوٰۃ کا حکم ملا تو مدینے میں، تحویل قبلہ ہوا تو مدینے میں، شراب حرام ہوئی تو مدینے میں، پہلی اسلام کی مسجد بنی تو مدینے میں، پہلی آذان ملی تو مدینے میں، پہلی قبر بنی جنت البقیع بنی تو مدینے میں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، 2 رکعت نماز پڑھ کے بعد میں نکلو، گناہ سارے پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ مدینے میں
جبل من جبال الجنہ، احد پہاڑ جنت کا مدینے میں، وادی عقیق جنت کی مدینے میں، مسجد قباء مدینے میں، مسجد قبلتین مدینے میں، خاتون جنت بھی مدینے میں، اور سیدہ شباب اہل الجنہ بھی مدینے میں، خود جنت کے والی آمنہ کے لال بھی تو مدینے میں۔ اس لیے ہم مدینے کی عظمتوں پہ قربان جائیں۔ ساری کائنات ایک طرف، میرے آقا کا شہر مدینہ ایک طرف۔ مکہ عظمت والا ضرور ہے، لیکن آمنہ کے لال نے فرمایا ان الایمان لیارض الی المدینہ کما تارض الحیۃ الی جحرہا، پوری دنیا سے ایمان سمٹ کے میرے مدینے میں آ جائے گا۔ ارض المدینہ علی ظہرہا برکات وفی جوفہا رحمات، اس کے اوپر برکت ہی برکت، نیچے رحمت ہی رحمت۔ غبار المدینہ شفاء، مدینہ منورہ میں آندھی آئی، ابھی بھی آندھی آئی، میں ابھی گیا ہوا تھا مدینہ منورہ، حالانکہ میں باب فات سے اندر چلا گیا تھا، لیکن پیچھے مجھے آندھی نظر آئی، میں باہر نکل آیا اور میں نے کہا یہ غبار میرے آقا نے اپنے چہرے پہ لی، یہ سنت میری باقی تھی، اللہ مجھے ادا کرنے کا موقع ملا ہے۔ غبار المدینہ شفاء، اللہ آپ کو مدینہ نصیب کرے۔ فرمایا اللہ نے جو محبوب کو رتبہ اور شان دیا، اللہ نے کسی اور کو عطا ہی نہیں کیا، جو چیز دی سب سے رب نے جدا کر کے دی، ان کو نبوت ملی، رسالت ملی، اور آمنہ کے لال کو نبوت بھی ملی، رسالت بھی ملی، محبوبیت بھی ملی۔ مدینہ منورہ میں صحابہ بیٹھے ہیں اور تذکرہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں ان اللہ جعل اللہ ابراہیم خلیلا، صحابہ فرما جعل اللہ ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما و عیسیٰ روح اللہ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ آمنہ کے لال اچانک اوپر آئے، لقد سمعت مقالتکم، میں نے آپ کی گفتگو کو سن لیا ہے، آپ سچ کہہ رہی ہیں، رب نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، وصاحبکم حبیب اللہ ولا فخرا، آپ کے ساتھی کو اللہ نے اپنا حبیب چنا ہے اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ انا سید ولد آدم، ساری آدم آخری انسان تک، پہلے سے لے کے ایک طرف، اکیلا آمنہ کا لال ایک طرف۔ ہر نبی کو رب نے کمالات دیے، معجزات دیے، صفات دیے، لیکن جو میرے آقا کو دیے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ فرمایا جو بھی کسی نبی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 5 ملے، کنہیں کو 7 ملے، محبوب خدا جب نبی چلے گئے تو معجزات بھی ساتھ ختم ہو گئے۔ میرے آقا پیدا بھی نہیں ہوئے، معجزات کا آغاز ہوا۔ میرے آقا دنیا سے چلے گئے، معجزات آج بھی موجود ہیں۔ آپ کا عشق مصطفیٰ میرے آقا کا معجزہ ہے، اتباع شریعت میرے آقا کا معجزہ ہے، تیرے چہرے پہ سنت میرے آقا کا معجزہ ہے، دین الہی کا موجود ہونا میرے آقا کا معجزہ ہے، قرآن پاک کا گھر گھر میں کھلنا میرے آقا کا معجزہ ہے، یہ دین ملنا آقا کا معجزہ ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے ایسا دین نہیں دیا، ہمیں جو ملا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کسی نبی کے دور میں دین مکمل ہونے کا اعلان نہیں ہوا۔ آمنہ کے لال آئے، ان الدین عند اللہ الاسلام، سلامتی والا دین ہمیں رب نے عطا کیا۔ ایسا نبی ملا جو کوئی نبی فرمایا انا نبی الانبیاء انا امام الانبیاء لواء الحمد فی یدی، قیامت کے دن ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے بھی اٹھے گا، پر میں انبیاء کا بھی نبی بن کے آیا ہوں۔ کیا شان اللہ نے ہمارے آقا کو دی ہوگی کہ ہر نبی نے چاہا کہ اللہم اجعل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بنا دے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے تمنا کی، اس نبی آمنہ کے لال کی امت بننے کی تمنا کی، اور رب نے قبول نہیں فرمائی۔ آخر اس امت کا مقام تو دیکھیں، جب میرے آقا عرش علا پہ گئے، فرمایا قربنی ربی وکلمنی ربی، میرے رب نے مجھے قریب کر لیا اور خود ہی براہ راست کلام
सलाम फरमाया हबीबी या मोहम्मद। वहाँ भी अल्लाह ने हबीबियत का लक़ब अता फरमाया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और जब फरमाया हबीबी या मोहम्मद, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया लब्बैक या रब, लब्बैक या रब, मैं मोहम्मद आपके सामने हाजिर ठहरा हूँ। आप क्या अमा तर्ज़ा अन तकून आखिर नबी, आप चाहेंगे कि मैं आपको आखिरी नबी बना दूँ? यानी ये अर्श उला से फैसला हो चुका है आपकी नबूवत का, आखिरी नबी होने का। तो फरमाया अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई मकाम अलग दिया है, लेकिन आमना के लाल को सारे मकामात अता कर दिए हैं। इसलिए आपको जो दीन मिला है वो कायनात में ऐसा दीन किसी को नहीं मिला। शरीयत मिली है, ऐसी शरीयत पहले किसी को नहीं मिली है। कुरान मिला है तो कलामुल्लाह पहले किसी को नहीं मिला है। अल्लाह ताला ने जो मौजज़ात अता किए हैं पहले किसी को ऐसे मौजज़ात भी नहीं मिले हैं। आमना के लाल को जो मौजज़ात अल्लाह ने अता किए, हुस्न दिया तो किसी से हुस्न ने मिलने दिया, शबाब दिया तो किसी से नहीं मिलने दिया, कमाल दिया तो किसी से नहीं मिलने दिया। आपको अल्लाह ने जो अंदाज़े अदाएँ दी किसी और से नहीं मिलने दी हैं। सब ने हर अदा रब की जुदा, रब ने अपने महबूब की जुदा बना दी है। फरमाया अल्लाह ने महबूब चुना, कब चुना? अभी तो आदम पैदा नहीं हुआ, 14-15 हज़ार साल आदम की तारीख को हुआ, लेकिन महबूब का इंतखाब कायनात बनने से पहले कर दिया। तजल्ला रब्बहू बिस्मिल महमूद, रब ने अपने नाम महमूद के ऊपर तजल्ली डाली, उससे जो नूर निकला वसम्मा मुहम्मदा, अल्लाह ने उसी नूर का नाम मोहम्मद तजवीज़ कर दिया। न ज़मीन थी न आसमान, लाखों करोड़ों साल पहले रब ने महबूब का इंतखाब किया और नाम भी चुन के रख दिया, बल्कि लिखवा दिया, कंधा करवा दिया अर्श उला के ऊपर, जन्नत के दीवारों के ऊपर, होर व गिलमान की पेशानी के ऊपर, मलाइका की आंखों के अंदर, तूबा के दरख्त के पत्ते पत्ते के ऊपर। पर मैं अल्लाह के हबीब का नाम नुमाया चमकता रहा, लेकिन ये नाम अल्लाह ने जिब्राईल को नहीं रखने दिया। जिब्राईल क्यों कहते हैं? ईल का माना अब्द है, जबरा मेरा अल्लाह का नाम जब्बार जैसे है तो अब्दुल्लाह कहते हैं। इसीलिए फरमाया जिब्राईल नाम हो सकता है तो मोहम्मद क्यों नहीं हो सकता था? आदम हो सकता था तो मोहम्मद क्यों नहीं हो सकता था? अल्लाह ने न किसी नबी को रखने दिया, न किसी फरिश्ते को ये नाम रखने दिया, किसी मखलूक को ये नाम अल्लाह ने दिया ही नहीं है। इस पे पर्दा डाल के महफूज रखा। जब आमना का लाल पैदा हुआ, पैदा होने से पहले अम्मा आमना फरमाती है मुझे ख्वाब आया कि तेरे पेट में जो बच्चा है, तेरे पाकीज़ा बतन में जो बच्चा है, ये आम बच्चा नहीं है, ये अल्लाह का आखिरी नबी है। जब पैदा हो तो इसका नाम तूने मोहम्मद रखना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी माँ आमना के ख्वाब की ताबीर बन के आया हूँ, अपने बाबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ बन के आया हूँ। और फरमाया कि ऐसे नहीं दूंगा। अल्लाह आदम ने भी तो चाहा होगा कि अल्लाह अपना महबूब अता फरमा, नहीं दिया। इस दुआ के लिए भी अल्लाह ने 2 अंबिया का इंतखाब किया, इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का। और ऐसे नहीं किया कि बल्कि उनसे पहले रब ने अपने घर की तामीर करवाई और मजदूरी करवाई और उसके बदले में एक दुआ मांगने का हुक्म दे दिया और उजरत में रब ने अपना महबूब अता कर दिया ताकि मेरा घर बने, और उसकी उजरत और कोई हो ही नहीं सकती थी सिवा अल्लाह के हबीब के। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि मेरा घर की तामीर करो। वहाँ तो कोई काबे का निशान ही नहीं था, वो तो तूफ़ान नूह में काबा टूट गया, पत्थर बिखर गए। अल्लाह कैसे बनाऊँ? मैंने उलमा से सुना है, किताबों में मौजूद है कि रब ने फरमाया एक बादल आएगा, बादल का काम है चलते रहना, लेकिन एक ही टुकड़ा आएगा जहाँ आके ठहर जाएगा। इसके नीचे तूने निशान लगा लेना है साए पर, जहाँ निशान लगेगा यही मेरा काबा बनेगा। निशान लगाए अल्लाह, कौन सा पत्थर लगाऊं? जबल उमर से लाऊं, जबल अबी कुबैस से लाऊं, जबल रहमत से लाऊं, या कोई और पाकीज़ा पत्थर जो आपके घर की शान के लायक हो? इतने में जबल कैरवान, जबल अबी कुबैस से आवाज़ आई, पैगम्बर खुदा परेशान न हो। जितनी पत्थर काबे के बिखर गए थे तूफ़ान नूह में,
سارے ہمارے پاس موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، سارے پتھر لا کے دے دیے، تعمیر کا آغاز شروع کیا۔ یہ مقام ابراہیم ہے، یہ چھوٹا سا پتھر، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دیوانہ عاشق پتھر تھا۔ جیسے احد کا احد، پورا پہاڑ میرے آقا کا عاشق و دیوانہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا یہ پتھر بھی دیوانہ تھا۔ اور اسے حکم دیا کہ اوپر جانا ہے، یہ اوپر چلا گیا، اب نیچے آنا ہے، یہ نیچے آنے لگا۔ تو اللہ نے اس کو یہ شرف عطا کیا، آج تک کعبے کے بغل میں یہ پتھر بھی کعبے کا ہمسایہ آج بھی رونق افروز ہے، وہاں پہ موجود ہے۔ تو ایک چکر، 2 اور 3 4 5 7 چکر میں اینٹیں ختم ہو گئی، کعبے کی چھت آ گئی۔ کچھ علماء نے لکھا ہے یہیں سے کعبے کے 7 چکر کا آغاز ہو گیا، لیکن کچھ نے یوں لکھا ہے کہ آپ 7 کے معاملے میں دخل نہ دیں، یہ ایک راز والا ہنسا ہے، اور اس راز کو صرف رب بھی سمجھتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں تو کیوں ہیں، 6 کیوں نہیں ہے، 8 کیوں نہیں ہے، 7 زمینیں رب نے بنائیں تو 8 9 کیوں نہیں بنائیں، یہ ایک راز کی بات ہے، رب نے کھلنے نہیں دیا، اسی لیے 7 سمندر ہے، 7 بر اعظم ہیں، 7 دن ہیں، 7 کنکریاں ہیں شیطان کو مارنے کے لیے، 7 کعبے کے طواف، 7 مسانی ہیں۔ یہ 7 کا جو ہنسا ہے یہ ایک آسمانی بھی ہے، رحمانی بھی ہے، اس کے اندر بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو حجر اسود ایک رکن میں 2 رکنین کے اوپر کعبے کی تعمیر ہوئی، رکن یمانی اور رکن حجر کے اوپر، اور 2 دروازے مشرق و مغرب میں کعبے کے دروازے بنائے گئے۔ جب چھت آ گئی تو ایک پتھر بچ گیا، ابراہیم علیہ السلام رب کو دکھا رہے، اللہ ایک پتھر بچ گیا ہے، کہاں کروں اس کو، دیواریں مکمل ہو گئی ہیں، ارشاد فرمائیں تو دروازے میں لگا دوں، اجازت دیں تو چھت پہ لگا دوں، فرمائے نہیں ہاتھوں میں رکھ کے مسل دو۔ جب ہاتھ میں رکھ کے مسلا تو پتھر ریزہ ہو گیا۔ اللہ نے جبرائیل السلام کو حکم دیا، ان ذروں کو اٹھاؤ، کوئی ذرہ مشرق میں لے جاؤ، کوئی مغرب میں چھوڑ آؤ، کوئی شمال و جنوب میں چھوڑ آؤ، جہاں یہ ذرہ گرے گا وہیں میرا گھر بنے گا، اور وہ گھر بنت بیت اللہ کہلائے گا۔ جب دونوں باپ بیٹے نے مزدوری کر لی کعبے کا، اللہ سے میں حیران ہوں، میں نے کہا اللہ تیرے پہاڑ خود بن گئے، کسی نے کام نہیں کیا، مزدوری نہیں کی، اللہ تیرا گھر کیوں نہیں بن سکتا تھا، ایک پہاڑ کی طرف نسبت کر دیتے، ہم جبل نور کو تیرا گھر سمجھ لیتے، ہم جبل ثور کو سمجھ لیتے، آپ نے علیحدہ سے تعمیر کیوں کروائی؟ فرمایا یہ میرا گھر، اس کے اوپر بیت المعمور ہے، اس کے اوپر کیا ہے، عرش معلی ہے، لیکن آسمان کا دروازہ بیت اللہ کے اوپر نہیں ہے، آسمان کا دروازہ بیت المقدس کے اوپر کھلتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آقا علیہ السلام کو وہاں لے جایا گیا اور وہیں سے سیدھا آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ اور دروازہ آسمان کا کھلتا کب ہے؟ آقا علیہ السلام ظہر کی سنتیں پڑھ رہے تھے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ ام المومنین نے پوچھا، کملی والا آپ باقاعدگی سے ظہر کی سنتیں اور پابندی سے ادا کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا عائشہ جب ظہر کی سنتیں ادا ہوتی ہیں آسمان کا دروازہ اسی وقت کھل جاتا ہے، اس لیے میں نے کبھی ظہر کی سنتیں نہیں چھوڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں محبوب عطا کیا، ایسا اللہ نے کوئی کائنات میں بھیجا ہی نہیں ہے۔ محبوبیت آپ کے حصے میں آئی غار حرا میں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ غار حرا میں وحی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات زبان عام چلتی آ رہی ہے، ہم اس کو نقل کرتے آ رہے ہیں، علماء پیچھے بھی کرتے آئے ہیں۔ غار حرا میں جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آتے، کیونکہ آپ تفکر کی عبادت اندر کر رہے تھے، اگر عبادت سجدے والی ہوتی تو بیت اللہ میں جانا پڑتا، بیت اللہ میں جاتے تو آگے لات بھی تھا، منات بھی تھا، عزا بھی تھا، اللہ کے غیر موجود تھے، آمنہ کے لال نے اندر قدم بھی نہیں رکھا، باہر سے عبادت کر کے چلے جاتے تھے۔ اگر اندر چلے جاتے تو وہی لوگ جن کو آپ نے حق کی دعوت دی وہ اعتراض کرتے، کل تو آپ بھی ہمارے آگے تھے،
ہمارے ساتھ ہوتے تھے، آج آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لات و منات جھوٹ ہے، ایک اکیلا رب سچا ہے؟ آمنہ کے لال اندر کبھی نہیں گئے، غار ہرا میں 40 دن تک میرے آقا نے رب کے تفکر کی عبادت کی، اور جبل نور جس کا نام ہو اور اس کے اوپر جو کلام آیا وہ بھی نور ہو، لانے والا بھی نوریوں کا سردار ہو، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں جو آیا وہ روح الامین ہے، جس شہر میں لایا وہ بلد امین ہے، جس ہستی پہ لائے پیغام وہ صادق الوعد الامین ہے۔ وہ چیز کیا ملی، امانت کیا تھی؟ رب نے جو امانت عرش اولا سے اٹھا کے جبرائیل کے ہاتھ میں پکڑائی، جاؤ جبرائیل یہ میرے محمد کے سینے میں ڈالاؤ، یہ امانت ہے۔ آپ کو پتہ ہے جبرائیل غیر انبیاء میں کے دور میں کبھی زمین پہ نہیں آئے، جب نبی آتا ہے تو پیچھے جبرائیل آتے ہیں، لیکن آج اس امت کے لیے جبرائیل علیہ السلام ہر سال لیلۃ القدر کی رات میں زمین پہ آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ نبی تو کوئی موجود نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جبرائیل علیہ السلام نہ مجھے دیکھنے آتے ہیں، نہ تجھے دیکھنے آتے ہیں، نہ کسی روزے دار کو دیکھنے آتے ہیں، نہ نمازی کو دیکھنے آتے ہیں، نہ حاجی کو، نہ غازی کو، سخی کو، بلکہ وہ اس امانت کو دیکھنے آتے ہیں جو امانت رب نے دی تھی اور وہ آ کے آمنہ کے لال کے سپرد کی تھی۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس مسجد میں بھی وہ امانت موجود ہے، تلاوت ہو رہی ہے، اس گھر میں ہو رہی ہے، بچہ کر رہا ہے، بوڑھا کر رہا ہے، بیت اللہ میں ہو رہی ہے اور گنبد خضرا کے سائے میں ہو رہی ہے، واپس جا کے رب کو رپورٹ دیتے ہیں، میرے مولا میں مشرق و مغرب تک گھوم آیا ہوں، گھر گھر میں تیری دی ہوئی امانت آج بھی موجود ہے۔ اصلی حالت میں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے۔ بچوں کے سینے میں قرآن ہے، بوڑھوں کے سینوں میں قرآن ہے، خواتین کے سینوں میں قرآن ہے۔ بہرحال میرے نبی کا شان اور رتبہ کوئی اس کے مقابلے کا بندہ اللہ نے کوئی بننے ہی نہیں دیا۔ حسن دیا تو بے مثال دے دیا، شباب دیا، بلکہ ماں کی طرف چلے جاتے ہیں، میری بھی ماں تیری بھی ماں۔ حضرت آمنہ کو حمل ہوا تو دیگر خواتین کو بھی ہوا، وہ کہتی آمنہ تم مذاق کرتی ہو حمل کی، ہمارا دیکھو پیٹ باہر نکل آیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرا پیٹ بھی باہر نہیں نکلا، الٹی نہیں آئی، چکر نہیں آئے، رنگ پیلا نہیں ہوا، بلکہ طاقت بڑھ گئی۔ پہلے پسینے سے بو آتی تھی، اب خوشبو آتی ہے، جس گلی سے گزرتی ہوں معطر و منبر ہو جاتی ہے۔ پہاڑ مجھے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ام نبی اللہ کہتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ کنویں کا پانی کنارے پہ آ جاتا ہے، بادل سایہ کرتا رہتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب پیدا ہوا میرا شہزادہ کوئی درد ذہبی نہیں ہوا، میں پیدا ہوا تو مجھے ختنے کی ضرورت تھی، تیرا بھی ختنہ ہوا۔ آدم علیہ السلام مختون جنت سے آئے تھے، مکمل تھے، رب نے بنایا تھا، نامکمل نہیں تھے، لیکن آمنہ کے لال ماں کے پیٹ سے مختون پیدا ہوئے، کانا مختونا، کانا مکحولا، کانا مسجودا۔ میرے آقا علیہ السلام مکمل پیدا ہوئے، پر بعد میں ختنے کا آغاز کب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام سے ختنے کا آغاز ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی جب آپ کا ختنے کا حکم ملا؟ 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو ختنے کا حکم مل گیا۔ اس کے بعد یہ ختنہ مسلمان و کافر کے اندر پہچان کرنے والی چیز ہے، مسلمان ختنے کے بغیر نہیں اور کافر ختنے کی طرف جاتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو آمنہ کے لال پیدا ہوئے تو کانا مختونا، ختنہ نہ ہوتا تو پتہ چلتا محبوب پیدا تو ہوئے لیکن ختنہ نہیں ہوا تھا۔ آپ روتے ہوئے پیدا ہوئے، ہاں جی ہم بھی تو روتے ہوئے پیدا ہوئے تو میرے ساتھ مل جاتا۔ آپ پیدا ہوئے تو مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، ہماری ناف کاٹنی پڑی، آمنہ کے لال کی ناف خود بخود کٹ گئی۔ مجھے بولنا ماں نے سکھایا، باپ نے سکھایا، میرے آقا پیدا ہوئے، شہادت کی انگلی سیدھی کر دی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، پوری تسبیح سنا دی۔ میں پیدا ہوا، کتنی لوگوں نے خوشی منائی ہوگی، 2 گھروں میں 3 گھروں میں، میرے آقا
آقا پیدا ہوئے زمین سے خوشیوں کا آغاز ہوا، عرش بری تک خوشیوں کا آغاز چلا گیا، اور فرمایا حوروں نے خوشیاں منائیں، پرندوں نے منائیں، درندوں نے منائی۔ آج وہ ہستی آئی ہے جس کا کروڑوں سال سے دنیا کو انتظار تھا۔ تم کمکمے جلاؤ نہ جلاؤ، میرے رب نے ولادت پہ ستارے کعبے کے اوپر بھیج دیے تھے۔ تم چاہے جھومو یا نہ جھومو، میرے آقا پیدا ہوئے، پہاڑ جھومنے لگ گئے، درخت سجدہ ریز ہونے لگ گئے، اور بت منہ کے بل گرا دیے گئے۔ میرے آقا پیدا ہوئے، کسرا کے محل کے کنگر گر گئے، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اتنی نور نکلا کہ بیت المقدس کے محلات مکہ میں نظر آئے، اور کس کو نظر آئے؟ کوئی صحابی موجود نہیں تھا، انہی کو نظر آئے جو مشرکین مکہ تھے، جن کا نور نبوت چمکا۔ جب وہ تشریف لائے تو پھر کیا حال ہوا ہوگا مکے کا۔ تو میرے دوستو، ایسی ہستی دنیا میں آئی، ربیع الاول کا مہینہ رب نے الگ کر دیا، پیر کا دن الگ انتخاب کر دیا، حالانکہ فضیلت والا دن جمعہ کا تھا، فضیلت والی رات لیلۃ القدر کی تھی۔ آمنہ کے لال کے لیے رب نے دن بھی جدا کر دیا، رات بھی جدا کر دیا، مہینہ بھی جدا کر دیا۔ رب نے فیصلہ سب چیز کا کسی سے ملنے ہی نہیں دیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، فاطمہ بنت اسد بھی موجود ہیں، مولا علی شیر خدا نے کی والدہ ماجدہ وہ بھی موجود ہیں۔ فرماتی ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا چہرہ اتنی نورانی تھا، ایسا چہرہ کائنات میں کسی کا دیکھا نہیں گیا۔ فرمایا رب نے کبھی ایسا چہرہ بنایا ہی نہیں ہے، دیکھا کہاں جاتا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند کہ تو تنہا داری۔ سارے نبیوں کا حسن و جمال ایک طرف، میرے آقا کی خالی ایک زلف کی چمکاری ایک طرف۔ سب چیز دیکھ لیتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، تم میں بھیجا ہے، تم جیسا بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ ہمیں یقین ہے، آپ نے فرمایا بشر ہوں، تم میں آیا ہوں، لیکن تم جیسا بن کے نہیں آیا ہوں۔ میرے اوپر وحی آتی ہے، ہمارے اوپر وحی نہیں آتی۔ ہم بولیں تو منہ سے تھوکے نکلیں، میرے آقا بولیں تو نور کی کرنیں نکلیں۔ ہمارے بدن سے پسینہ آئے تو بو آئے، میرے آقا کے بدن اطہر و انور سے پسینے کا ایک قطرہ بھی آئے تو پورا مدینہ ہی مہک جائے۔ ہم دیوار سے آگے نہیں دیکھ سکتے، میرے آقا ایسے دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ یہ میرے آقا کے کمالات تھے۔ جس گلی سے گزر جاتے معطر و معمبر ہو جاتی، جو ہاتھ ملا لیتا کئی دن تک اس کے ہاتھ سے خوشبو نہیں جاتی تھی۔ اندھیری رات میں جس طرف چہرہ انور ہو جاتا وہ گلیاں روشن و منور ہو جاتی تھی۔ ایک رات ایک صحابی، دو صحابی آپ کے ساتھ چلے، اندھیرا تھا اور معجزات ظاہر ہونے تھے۔ آپ نے ایک صحابی کی لاٹھی کو ہاتھ لگایا، وہ بلب کی طرح جلنے لگ گئی۔ گلی سے سفر کر کے واپس آئے، وہ صحابی اجازت لے کے جانے لگا۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ، وہ روشنی والی لاٹھی تو ان کے ہاتھ میں ہے جس کو آپ نے ہاتھ لگایا تھا، اور میں اندھیرے میں کیسے جاؤں؟ فرمایا تم اپنی لاٹھی اس کی لاٹھی کو لگاؤ۔ جب انہیں لگائی تو وہ بھی روشن و منور ہو گئی۔ لاٹھی کو لگے، روشن و منور ہو جائے۔ صحابی کے ہاتھ میں تابی ہاتھ دے دے، وہ کیسے منور نہیں ہو سکتا؟ مدینے والے کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ جی میں تو مدینے والے کا نسلی غلام ہوں۔ میں نے زندگی کا فیصلہ کیا ہے کہ جب تک میرے بدن میں جان ہے میں مدینے والے کا غلام رہوں گا۔ کوئی باپ، کوئی اولاد کا غلام، کوئی بیوی کا غلام، کوئی دولت کا غلام، کوئی وڈیرے کا غلام، کوئی مختلف غلامی ہیں، غلام ہے بندہ، لیکن مزہ تو یہ ہے کہ سجن مدینے والے کے غلام بن جائیں۔ میں خاندانی غلام ہوں، میں نسلی غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، مجھے اس کے اوپر ناز ہے۔ تم بھی غلام ہو، مجھے پتہ ہے اگر تیرا باپ مسلمان تھا تو بھی غلام ہے، تیری ماں مسلمان تھی تو بھی پیدائشی غلام ہے۔ غلام کی کیا پاور ہے کہ وہ اپنی آزادی سے فیصلے کرے؟ ہمارے بدن کے اوپر اگر حکم چلے گا تو مدینے والے آقا کا چلے گا۔ کوئی 2 دن کے غلام، کوئی 12 دن کے غلام، ہم زندگی کی آخری سانس تک مدینے والے کے غلام رہیں گے یا نہ رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو، خانقاہ کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات کو قبول و مقبول فرمائیں، کیونکہ میں نے ایک طویل سفر کرنا ہے۔ وہ بھی ختم نبوت کانفرنس ہے کوٹدو میں، آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت ہے، اور مغرب کے بعد اس عاجز کا وہاں بیان ہے۔
اور میں اپنے وعدے کے مطابق 10 بجے یہاں پہنچ گیا تھا قاری صاحب کے اس پہ، اور میرا تھکاوٹ اتری ہے جب میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی ہے۔ میری ان سے ملاقات حرم شریف میں ہوئی ہے اور میں اس کو کبھی نہیں بولتا ہوں۔ مجھے مدینے سے اور مسجد نبوی سے عشق ہے، میں تمہیں سینہ چیر کے دکھا نہیں سکتا کہ اللہ نے ہمارے سینے میں اپنے محبوب کی کتنی محبت ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے اور اسی پہ خاتمہ نصیب کرے۔ المرء مع من احب، جس سے پیار کرو گے قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھو گے۔ پیار کا تقاضا اتباع سے پورا ہوتا ہے، نعروں سے نہیں ہوتا۔ یا صحابہ نے کی ہے، صحابہ نے اتباع کی ہے نا۔ نبی علیہ السلام کی مانگ نکلتی تھی بیچ میں، ایک صحابی کی مانگ نہیں نکلتی تھی، ان کے بال تھے سخت، تو سوچا کہ یہ میری اتباع رہ گئی تو کیا کروں، تو انہوں نے ایک لوہے کا راڈ آگ میں ڈال دیا، آگ میں ڈال کے جب اس میں ناکام ہوئے، مانگ نہیں نکلی، تو پھر اپنے یہاں پہ رکھ کے پوری جلدی سر کی جلا دی تاکہ میری اتباع ہو جائے۔ کملی والے کے ساتھ میری مانگ بیچ میں نہیں نکلتی۔ جو الٹے بال دائیں طرف رکھتے ہیں یہ کس کی علامت ہے؟ یہودیوں کی۔ جو دائیں طرف بائیں طرف موڑتے ہیں یہ عیسائیوں کی علامت ہے۔ جو الٹے موڑ کے رکھتے ہیں یہ مجوسیوں کی علامت ہے۔ جو بیچ میں مانگ نکالتے ہیں یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینے والے کی اتباع کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، ایسے منہ پہ پھیریں۔ یہ داڑھی اتباع میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ میں تو اسی حلیے میں جاتا ہوں، میں سوئٹزرلینڈ میں گیا اسی حلیے میں۔ مجھے کہا ان لوگوں نے ایسا حلیہ نہیں بنایا، میں نے کہا نہیں بنایا تو میں نے تو بنایا ہے، میرا تھوڑی ہے، یہ تو مدینے والے آقا کی سنت ہے، مجھے کوئی شرم نہیں ہے۔ بلکہ جب ہم پیرس اس کے اوپر ٹھہرے تھے تو بڑا جہاز ہوتا ہے، یہ A380 ہوتا ہے، 700-800 بندہ غالباً اس میں بیٹھتا ہے، ہاں بڑی ایئر بس ہوتی ہے۔ تو وہاں لین لگے ہوئے تھے گورے، تو میرے ساتھ گھر والے بھی تھے، تو مجھے کہا کہ جلدی لین لگ جائیں، یہ ساری بڑی لین لگ گئی۔ نہیں، میں نے کہا یہ گورے ہیں، یہ سارے اکثر کافر ہیں، میں مسلمان ہوں، میں ان کے پیچھے نہیں ٹھہروں گا، ان کو جانے دو، میں سب سے آخر میں جاؤں گا۔ میں جا کے کونے میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں جو وہاں عربی تھے جو وہ کارڈ بنا رہے تھے، بورڈنگ کارڈ گوروں کی، ان کی نظر میرے اوپر پڑی، میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، وہ کاؤنٹر بند کر کے تینوں لڑکے میرے پاس آ گئے، کہتے ہیں شیخ تعال، مجھے بلا لیا اور مجھے چومنے لگ گئے، کہتے ہیں آپ کی دعوت نے ہمیں بڑا متاثر کیا۔ میں نے کہا میں نے تو کسی کو دعوت نہیں دی۔ انہوں نے کہا یہ جو آپ سنت کا لباس پہن کے ہیں اس سے بڑی دعوت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی دعوت کیا ہو سکتی ہے، آئیں چلیں۔ سب سے پہلے انہوں نے میرے بیگ اٹھائے اور مجھے جہاز میں بٹھا کے آئے۔ یہ سنت کی برکت دیکھیں، مدینے والے کی اس سنت کو اپنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ کیا نبی علیہ السلام جیسا حسین کسی ماں نے جنا، کسی آنکھ نے دیکھا؟ حسن میں داڑھی شامل تھی یا نہیں تھی؟ جی، کیا داڑھی کٹوا کے کوئی حسین نظر آ سکتا ہے؟ کیا داڑھی کٹوا کے کس کو خوش کیا ہے؟ میں نے بڑا غور کیا، داڑھی کے عمل کو کٹوانے سے خوش ہوتا ہے تو شیطان ہوتا ہے، ابلیس ہوتا ہے، لیکن آقا سجن مدینے والے ناراض ہوتے ہیں۔ اگر رکھوا لیں تو اتنی بڑی نیکی ہے، جیسے نفس المسلم عبادہ، مسلمان کا سانس بھی رب نے عبادت بنا رکھا ہے، اسی طرح یہ لحیہ وعف اللحا وَاتْرُكُ الشَّوَارِبَ وَاتْرُكُ اللُّحَا وَاحْلُقُ الشَّوَارِبَ، فرمایا مونچھوں کو کاٹو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، ایک دفعہ چھوڑو۔ میں نے ایک دفعہ چھوڑی ہوئی ہے، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے نیند میں ثواب ہے، مجھے سجدے میں ثواب ہے، مجھے چلتا جاؤں کاروبار میں ثواب ہے۔ اتنی بڑے ثواب سے کیوں محروم ہو رہی ہیں؟ قیامت کے دن مسلمان کی پہچان ان کے چہروں سے ہوگی، تو اس چہرے کو نبی کے چہرے کے ساتھ ملاؤ گے نہیں ملاؤ گے؟ سجاؤ، شیطان کو خوش نہ کرو، سجن مدینے والے کو خوش کرو۔ الحمدللہ میری اس تحریک نے 3 لاکھ سے زیادہ پاکستانیوں نے داڑھی رکھی ہے، اور مجھے کل بھی جھنگ کے اندر ایک بندے نے آ کے داڑھی دکھائی، اس نے کہا جی آپ آئے تھے، بیان کیا تھا پچھلے سال اور میں نے نیت کی تھی میں نے داڑھی رکھنے کی، آج میری داڑھی آپ دیکھے جائیں، بڑا خوبصورت چہرہ۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ میری ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائیں، بولنے سننے کی خطائیں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔
मुबारकबाद भी दे दें इस्लाम कबूल करने की। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, मैं उनका चेहरा नहीं देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ। मैं भी मुसलमान हूँ, आप मेरे मुसलमान भाई यहाँ तक के लिए नहीं है, हम सारे जन्नत के साथी बैठे हुए हैं। आप मेरे साथी हैं, मैं आपका साथी हूँ। अलबत्ता आज इस अजीम प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि जब आपको अल्लाह जन्नत का टिकट दे दे राज़ी हो के, महबूब शफात का हाथ पकड़ लें आपका, उस वक्त मुड़ के हमें भी देख लेना कि हम कहीं कोने में फंस न जाएं। जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को न देख, शायद कि उस ज़ात को तू है कि वो पसंद। तुम्हें जब परवाना मिले तो हमें देख लेना, हमें मिलेगा तो मेरा भी वादा है, हम भी मुड़ के अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि मैंने भी किसी से वादा किया था। इंशाअल्लाह जन्नत के साथी बनेंगे नहीं बनेंगे। मैंने तो अल्लाह से एक दिन दुआ मांगी, अल्लाह हमें तो इतनी बड़ा यकीन है जन्नत पे कि इधर मरेंगे सीधे जन्नत में जाएंगे मुझे, क्योंकि मैंने हदीस पढ़ी है क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन लोगों को बुलाएंगे जो यकीन रखते थे कि अल्लाह हमें बगैर हिसाब के माफ़ करेगा। अल्लाह पूछेंगे तुम्हें यकीन था ना दुनिया में कि मैं तुम्हें बगैर हिसाब के माफ़ करूंगा? अल्लाह हमें यकीन था। अल्लाह फरमाएंगे जाओ फिर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। आना इंद ज़न्नि अब्दी भी, जैसा गुमान करो फिर मैंने वैसा ही कर दिया। मैंने कहा अल्लाह जन्नत तो मुसलमान के लिए, इस उम्मत के लिए बनी है, लेकिन हमारा एक अल्लाह से मुतालबा है, लाड है। लाड करते हैं ना, बेटा बाप से कर ले, बेटी माँ से, और मनवा भी लेती हैं बच्चे, बड़े से बड़े लाड मनवाए जाते हैं। तो हम अल्लाह के मखलूक हैं, अल्लाह के महबूब के उम्मती हैं। मैंने एक लाड किया, मैंने कहा मेरे मौला हमारा एक लाड है, हमें जन्नत जाना है, अपने अमल से नहीं जाना, अपनी नेकियत से नहीं जाना, हम जाना चाहते हैं तेरे महबूब की शफाअत के साथ जाना चाहते हैं। अमल तो है तुझे राज़ी करने के लिए, लेकिन जन्नत चाहिए तेरे महबूब की शफाअत वाली, और शफाअत भी मिले और आपके पीछे पीछे जन्नत में जाएं। वहाँ जाएंगे जहाँ आमना के लाल होंगे, उस जन्नत को कहते हैं जन्नतुल फिरदौस। और जन्नत का दूसरा हिस्सा जो है वहाँ रब का दीदार जुमा के जुमा होगा। जन्नतुल फिरदौस में रब का दीदार सुबह भी होगा, शाम को भी होगा। मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह का दीदार चाहते हो ना, जो अल्लाह के दीदार का तालिब नहीं है, क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार नहीं होगा। हम अल्लाह के दीदार के लिए तड़प रही हैं, मर रही हैं कि किसी तरह हमें रब का दीदार हो जाए। आमीन कह दें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत अपनाने की तौफीक। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आके देखेंगे आपके ये नूरानी चेहरे चमकते हुए। ये दाढ़ी हमें अच्छी नहीं लग रही? अच्छी नहीं लग रही जी? कभी दाढ़ी से शर्मिंदगी हुई? किसी ने ताना दिया? बल्कि गुनाहों से बचाती है। लोग कहते हैं तू तो शर्म कर, तेरे मुंह में सुन्नत रसूल है। फिर बंदा पीछे हट जाता है। इसका मकसद है, एक बंदा मेरे से बैत हुआ, वो दूसरे अकीदे में था, फिर मेरे से जुड़ा, तो मैंने उसे कहा कि ये दाढ़ी छोड़ दो। तो फिर उसने मेरे पास पैगाम भेजा, किसी और की शर्मिंदगी खुद नहीं कहा कि मैं जो इधर उधर फिरता रहता हूँ वो तो फिर दाढ़ी रखूँगा तो बंद हो जाएगा। तो फिर अच्छा, मैंने कहा दाढ़ी इसलिए नहीं रखते कि इधर उधर जाने में आसानी रहती है। अल्लाह के बंदे दाढ़ी रखो, गुनाहों से बचो। तुम्हें क्या पता है एक एक गुनाह क़यामत के दिन वबाल का जरिया बन जाएगा और एक एक नेकी बख्शिश का जरिया बन जाएगी। किसी नेकी को छोटा ना समझो, किसी गुनाह को छोटा ना समझो। छोटी नेकी रब ने कबूल की तो कहाँ छोटी रही, छोटे गुनाह पे पकड़ लिया तो कहाँ छोटा रहा। इसलिए मेरे दोस्तों, गुनाहों से ऐसे बचो जैसे सांप बिच्छू से डरते हो, बचते हो, और दुश्मन से डरते हो, बिजली के करंट से, जहर से डरते हो। इस ऐसे बचो। गुनाह का जहर इंसान की, इसका जहर सांप बिच्छू का मौत तक रहता है, और गुनाह का जहर इंसान के साथ कब्र में भी साथ चला जाता है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी सारी ख़ताओं को माफ़ फरमाएँ और अपनी रज़ा हमें दुनिया में नसीब फरमाएँ, और रज़ा वाले काम मुझे और आप सबको, हर मुसलमान को करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अनवार ख़त्म नबूवत ट्रस्ट पाकिस्तान।